بندہ نماز اللہ کی پڑھ رہا ہے، راستہ لوگوں کا مانگ رہا ہے، اللہ کی نماز میں لوگوں کا راستہ. کہاں گیا مولوی؟ کہاں گیا قاضی؟ قاضی تو ہے، میرا قاضی تو ہے میرے پاس. کہاں گیا مولوی؟ کہاں گیا قاضی؟ کہاں گیا مفتی جو 1400 برس سے فتوے دے رہا ہے نماز صرف اللہ کے لیے؟ خبردار، اللہ کے علاوہ کسی کی نماز نہیں. غیر اللہ کا تصور بھی نماز میں آیا تو نماز باطل، غیر اللہ کا ذکر بھی نماز میں آیا تو نماز باطل. اس تاریخی مجلس میں اس پورے علاقے کے نمائندہ مومنین کے اجتماع میں خم ٹھوک کر اعلان کر رہا ہوں کہ آج کے بعد میں اعلان کر رہا ہوں، دنیا فتویٰ دیتی ہے کہ نماز میں اگر غیر اللہ کا تصور بھی آیا تو نماز باطل. عرفان عابدی اعلان کر رہا ہے کہ اگر نماز میں غیر اللہ کا ذکر نہ آیا تو نماز باطل. نماز میں دنیا کہتی ہے کہ نماز میں اگر خیر اللہ کا تصور بھی آیا تو نماز باطل. میں اعلان کر رہا ہوں قرآن کی روح سے کہ اگر نماز میں غیر اللہ کا تذکرہ نہ ہو تو نماز باطل. اس لیے کہ کسی مسلمان، خواہ وہ حنبلی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنفی ہو، مقلد ہو، غیر مقلد ہو، توحید پرست ہو، کوئی بھی ہو، کسی کی نماز نہیں ہوتی بغیر سورہ حمد کے. اور سورہ حمد اہدنا الصراط المستقیم پر ختم نہیں ہوتی، صراط الذین بھی ہے. یا علی یا علی یا. اور سورہ حمد صراط مستقیم پر ختم نہیں ہوتی، صراط الذین انعمت علیہم. بتائیں مجھے قاری قرآن، حافظ قرآن کون ہے یہ الذین؟ میں ابھی بھی نام نہیں لے رہا ہوں، کچھ بھی ہے یہ الذین، اللہ تو نہیں ہے. مانو 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 مانو. ہر نماز میں بہت شکر گزار ہوں، بڑے عجیب معیار پر الحمدللہ مولا کے صدقے میں آپ ہیں اس وقت. صراط الذین انعمت علیہم ہے یہ صراط ان لوگوں کا راستہ، اللہ کا راستہ نہیں ہے، یہ کتاب کا راستہ نہیں ہے، یہ مکے کا راستہ نہیں، مدینے کا نہیں، کعبے کا نہیں، ان لوگوں کا، ان لوگوں کا، ان لوگوں کا. یہ لوگ جو ہیں یہ بہرحال اللہ نہیں ہے، غیر اللہ ہیں، غیر اللہ. بہت توجہ. سر ہماری کچھ مجبوریاں ہیں نا، اس لیے الحمدللہ میں ایک درمیان سے بایا میڈیا اختیار کر رہا ہوں اس کے لیے کہ ایک بیلنس گفتگو اور نتیجہ آپ کی خدمت میں آ جائے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ. بھائی جن کا راستہ مانگ رہے ہو، شرافت کا تقاضا ہے کہ اگر کل کوئی فرشتہ دامن پکڑ کے کسی نمازی کا پوچھ لے کن لوگوں کا راستہ، کن کا راستہ مانگتا ہے، کون لوگ ہیں وہ ہیں کہ جی وہ الذین. کون الذین؟ ہم نام تو لے نہیں سکتے، جو الذین ہیں ان کا نام تو لے نہیں پتا ہے. رونا اسی بات کا ہے میری جان. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون. سورہ مبارک نحل میں ارشاد ہوا یہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کے بعد انکار کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ اکثریت کافروں کی ہے. ہائے ہائے ہائے، یا علی یا علی یا علی یا علی. جانتے ہیں بیٹا، جانتے ہیں. کیا دیکھیں اور میرا بیٹا جیو جانتے ہیں. قرآن کہتا ہے سورہ نحل میں ارشاد ہوا یعرفون نعمت اللہ، انہیں پتا ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے. یہ جانتے ہیں، یہ جانتے ہیں. نہ جاننا کوئی عیب نہیں ہے، نہ جاننا کوئی عیب نہیں ہے. میں ایک چیز نہیں جانتا، ایک مسئلے کا مجھے پتہ نہیں ہے، میں اگر مولانا سے جا کر پوچھ لوں تو یہ کوئی عیب نہیں ہے. ظاہر ہم کسی نہ کسی سے پوچھتے ہیں، ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں نا، تو نہ جاننا کوئی عیب نہیں ہے. بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، جان کر نہ ماننا کفر ہے. قرآن سے اور اس کی سزا پوچھنا چاہتے ہو جو جان کر نہ مانے. جانتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے یعرفون نعمت اللہ، یہ جانتے ہیں اللہ کی نعمت کو، انہیں پتا ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے. ثم ینکرونہا، اس کے بعد یہ انکار کرتے ہیں، جاننے کے بعد انکار کرتے ہیں. یہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ جانتے ہیں کہ هل يستوي الخبيث والطيب، انہیں پتا ہے کہ خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے، پھر بھی دونوں کو رضی اللہ کہتے ہیں.
یعلمون والذین لا یعلمون، یہ جانتے ہیں کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، پھر بھی مسئلہ پوچھنے والے کو اور مسئلہ بتانے والے کو برابر سمجھتے ہیں۔ جانتے ہیں they are already informed, they are fully aware، انہیں پتا ہے، they have knowledge، ان کے علم میں ہے۔ نہیں، مجھے قرآن کی آیت ہی پڑھنا پڑے گی تاکہ یہ پورا مجمع مطمئن ہو جائے آج کی اس گفتگو سے۔ یہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اور یاد رکھو جو جاننے کے بعد انکار کرے وہ قرآن کی روح سے کافر ہے، اور اس کی سزا کیا ہے؟ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اے میرے حبیب، اگر یہ نصارے نجران علم آ جانے کے بعد بھی نہیں مانتے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، ایسی صورت میں کہ ان کے پاس علم آ گیا ہے، یہ جانتے ہیں مگر یہ مان نہیں رہے، تو جب ان کے پاس علم آ چکا ہے اور یہ نہیں مان رہے تو انہیں علم سے سمجھا کیا رہے ہو؟ سمجھاؤ تو انہیں جن کے پاس علم نہ ہو، بتاؤ انہیں جنہیں پتہ نہ ہو، پڑھاؤ انہیں جو پڑھے ہوئے نہ ہو۔ جو جملہ کہہ دوں سمجھیں گے آپ؟ جگاؤ اسے جو سویا ہوا ہو، اور جو جاگتا ہوا سوتا بن جائے وہ شانہ ہلانے سے نہیں جاگتا، اس کی چارپائی لوٹنا پڑتی ہے۔ توجہ ہے نا؟ توجہ توجہ توجہ۔ ایک آدمی طے کر لے بھائی، اٹھ رہا ہی نہیں۔ بہت ہی توجہ، سارے مجمع کی مولا آپ کو سلامت رکھے، منزل دعا پر ہوں اس لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں۔ یہ جانتے ہیں میرے حبیب ان کے پاس علم آ چکا ہے، لیکن اس کے بعد یہ نہیں مان رہے۔ جب یہ نہیں مان رہے تو ان سے بحث کیوں کر رہے ہو؟ انہیں آیتیں کیوں سنا رہے ہو؟ کیوں ثابت کر رہے ہو انہیں کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں، عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں؟ یہ نہیں مانیں گے، انہیں پتا ہے کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں، مگر انہوں نے طے کر لیا ہے نا کہ یہ مانیں گے نہیں۔ انہیں پتا ہے۔ اچھا پالنے والے، جب انہیں پتا ہے، ان کے پاس علم آ گیا ہے، یہ جانتے ہیں کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے، عیسیٰ از ناٹ سن آف گاڈ، جب یہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے عیسیٰ، انہیں پتا ہے لیکن یہ نہیں مانتے، تو پالنے والے کیا ہے تیرا فیصلہ؟ کہا میرے حبیب ان کے پاس جا کر وقت ضائع نہ کرو، انہیں آیتیں نہ سناؤ، انہیں دلیلیں نہ دو، انہیں دلیلیں نہ دو، انہیں آیتیں نہ سناؤ۔ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، ختم کرو ان سے ساری بحث۔ انہیں کہو اچھا ٹھیک ہے، تم نہیں مانتے، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، ثم نبتہل، آؤ اس کے بعد مباہلہ ہو اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو۔ ٹھہرو 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 ٹھہرو، ابھی بالکل ٹھہر جائیں آپ اسی منزل۔ اور نتیجہ یہاں سے لیں دوستو، دامن وقت کی غربت بھی میرے پیش نگاہ ہے، لیکن یہ جملہ آپ کے ذہن میں رہے۔ یہ نہیں مانتے تو ان سے بحث مت کرو، ان سے کہو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو، مباہلہ نہیں پڑھوں گا، ایک جملہ کہہ رہا ہوں اسے، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو، تم اپنی تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، ثم نبتہل، اس کے بعد مباہلہ ہو اور پھر جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو۔ تو طے ہو گیا نا، ملت اسلامیہ متفق ہے نا، آئے مباہلہ پر تو کہ اللہ کی صداقت کی اور اللہ کی توحید کی گواہی دینے کے لیے یہ پنجتن تھے۔ ابنانا کی منزل پر حسنین گئے تھے، نسانا کی منزل پر خاتون جنت گئی تھی، انفسنا کی منزل پر علی مرتضیٰ گئے تھے، اور ان کے چہرے دیکھ کر نصارے نجران نے مباہلہ نہیں کیا تھا۔ کہے تو تھے یہ سچے گئے تھے جھوٹوں پر لعنت کرنے کے لیے، وہاں مباہلہ نہیں ہوا، وہ لعنت سے بچ گئے۔ قیامت تک قرآنی قانون تو بن گیا نا، جو جاننے کے بعد نہ مانے اس سے علمی بحث نہ کرو، اس پر تو سیدھی سی لعنت بھیجو۔ بہت توجہ، ٹھہرو ٹھہرو، ابھی جملہ دیکھو۔ اب آپ ایک نتیجہ لے لیں، آئیے حضور، آئیے صلوات بھیج دیں محمد علیہ محمد۔ جو جاننے کے بعد، بڑی توجہ دوستو، جو جاننے کے بعد نہ مانے، جو علم آ جانے کے بعد نہ مانے، تو ہر نماز میں کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم،
صراط الذین انعمت علیہم انعمت علیہم. نتیجہ دے رہا ہوں دوستو، ان لوگوں کا راستہ، ان لوگوں کا راستہ. بھائی کن لوگوں کا؟ کون ہے انعام یافتہ؟ کن پر انعام کیا؟ نعمت کن پہ نازل کی؟ صاحبان دولت کا راستہ نہیں، صاحبان حکومت کا راستہ نہیں، صاحبان تخت و تاج کا راستہ نہیں، صاحبان اقتدار کا راستہ نہیں، صاحبان نعمت کا راستہ. دولت چھن جاتی ہے، حکومت چھن جاتی ہے، اقتدار چھن جاتا ہے، تخت تاراج ہو جاتا ہے، تاج الٹ جاتا ہے، دربار پلٹ جاتے ہیں. یہ نعمت نہیں ہے. نعمت اللہ کا وہ فضل ہے جو اللہ ایک مرتبہ اپنے مصطفیٰ بندوں کو عطا کر دے تو پھر واپس نہیں لیا کرتا. جس طرح سمر خنجر چلا کر بھی اگر نماز پڑھے گا تو درود آل محمدی پہ بھیجے گا. یہ نعمت